الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کھانے پینے کے لیے بڑے برتن استعمال ہوتے تھے۔ آج کل جیسے ہے نا کہ ہمارے پاس ہر بندے کے لیے الگ پلیٹ ہوتی ہے اور پھر مختلف کھانوں کے لیے الگ الگ پلیٹیں ہوتی ہیں، ایک گہری پلیٹ ہے، ایک بڑی پلیٹ ہے، ایک ڈیزرٹ کے لیے پلیٹ ہوتی ہے۔ وہاں ایسا نہیں تھا، بڑے بڑے برتن تھے اور مل جل کے کھانے کو پسند کیا جاتا تھا۔ چنانچہ بڑی بڑی پراتیں ہوتی تھیں، اس میں کھانا ڈال دیا جاتا تھا اور سب اس میں سے کھا لیتے تھے۔ شریعت کہتی ہے کہ کھانے میں جتنے ہاتھ زیادہ ہوں گے اتنی برکت زیادہ ہوگی، اس سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام کے پاس لکڑی کا بنا ہوا ایک پیالہ تھا، وہ اتنا بڑا تھا کہ پورے اونٹ کا گوشت پکا کے اس کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، اور پھر صحابہ کرام اس پیالے کے گرد بیٹھ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے، یعنی بیٹھے بھی ہیں کھڑے بھی ہیں، تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے پھر اس میں سے لے کے کھایا کرتے تھے۔ غزوہ بدر میں جب نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تو صحابہ نے ایک آدمی کو پکڑ لیا جو کافروں کے لشکر کے ساتھ آیا تھا، اور اس سے پوچھا کہ بتا بھئی یہ لوگ کتنے ہیں؟ وہ کبھی کچھ بتائے کبھی کچھ بتائے۔ مجھے اس وقت فگر تو مستحضر نہیں ہے کہ وہ کتنے سو کہتا تھا، لیکن وہ کبھی کچھ کہتا تھا کبھی کچھ کہتا تھا، تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کتنا ہے۔ تو ایک صحابی نے تو اس کو تھپڑ بھی لگائے کہ صحیح بتا، اور بالآخر اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے گئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دانا تھے۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس کو مارنے کی ضرورت نہیں، اس کی کیپیبلٹی ہی اتنی نہیں ہے کہ یہ کراؤڈ کا اندازہ لگا کے صحیح تعداد بتائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس سے ایک کوسچن پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ اس مجمع کے لیے کتنے اونٹ روز ذبح ہوتے ہیں؟ اس نے بتا دیا اتنے، اللہ جانے 5 تھے 7 تھے جو بھی تھے۔ تو جب اس نے کہا کہ اتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ اتنے اونٹوں کا کھانا تقریباً 1000 لوگ کھا سکتے ہیں، تو میرا اندازہ ہے کہ ہمارے دشمن کی تعداد 1000 ہے۔ سبحان اللہ، ایسی بات پوچھی کہ جو بتانے والے کے لیے بھی آسان تھی اور جس سے اپنا ڈیسیژن میکنگ کرنا بھی آسان تھا۔ یہ دانائی، یہ وزڈم اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ ہمارے ہاں آج کل دیگیں بنتی ہیں بڑی تقریبات میں، تو ایک دیگ اگر پکی ہوئی ہو سالن کی، 100 آدمی آرام سے اس کھانے کو کھا لیتے ہیں۔ تو کراؤڈ کے حساب سے پھر کھانے کو مینیج کرنا پڑتا ہے۔ تو عورت اگر فیصلہ کر لے کہ ہم نے دعوت کرنی ہے، اس کے لیے کچھ سٹیپس ہیں۔ ہر عورت کو عام طور پر گھر کے لوگوں کے لیے کھانا پکانا پڑتا ہے، کبھی کبھی مہمان بھی آ جاتے ہیں، اور مہینے 2 مہینے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیملی ممبرز کو انوائٹ کیا جاتا ہے، تو اور بڑی پارٹی بن جاتی ہے جس میں کھانے کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ مگر زندگی میں کچھ ایونٹس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں عورت کو باقاعدہ ایک بڑی پارٹی ارینج کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر بچے کا عقیقہ،
اس میں فیملی کے ممبرز بھی آتے ہیں اور فرینڈز بھی آتے ہیں، تو حلقہ بڑھ جاتا ہے. بچے نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا، بچی عالمہ بن گئی. یہ جو جائز خوشیاں ہیں ان کو اگر ہم منائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ناجائز خوشیوں کو منانے سے بچ جائیں گے. کیونکہ ہمیں جائز خوشیاں منانے کی عادت نہیں، اس لیے پھر ناجائز خوشیاں منانے کے بہانے بناتے ہیں. یہ بچے کی برتھ ڈے ہے، یہ فلاں ہے، ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ جائز خوشیوں کو اچھی طرح مناؤ اور اس پہ اجر بھی پاؤ. بچے کے قرآن مجید کا حفظ ہونا، علم مکمل ہونا، یہ جائز خوشیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کہ تم اس پہ خوش ہو جاؤ. تو حفظ کی خوشی قرآن سے ثابت ہے. ایسی خوشیوں کو منانا شرعاً بھی درست ہے، عرف میں بھی درست ہے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ پھر ایسے لوگ غیر شرعی خوشیاں منانے سے بچ جاتے ہیں. تو بہرحال جب بڑی پارٹی ہوتی ہے تو اس کی ارینجمنٹ اور بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے. اس وقت پھر عورتوں کو ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ پارٹی کی ارینجمنٹ میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کیونکہ کھانوں کا انتظام تو انہوں نے ہی کرنا ہوتا ہے. ہر جگہ تو باہر سے کیٹرنگ نہیں کروائی جا سکتی. تو اس لیے آج کا عنوان ہم نے پارٹی مینجمنٹ رکھا ہے کہ عورت کو اگر کوئی پارٹی ارینج کرنی بھی پڑ جائے تو اس کے اندر اتنی قابلیت ہو کہ اس کے لیے وہ ایک لسٹ بنائے اور اس لسٹ کے ایک ایک آئٹم کو وہ کراس کرتی رہے کہ یہ کام بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، حتیٰ کہ جب اس کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ سب کام کر لے تو پارٹی بہترین طریقے سے ہو جائے. تو گویا آج کا بیان پارٹی میڈ ایزی ہے.